اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الحجر کا یہ 5واں رکوع ہے جس کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جو فرشتوں کا ظہور عذاب لے کر ہوا اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس واقعے کا آغاز پچھلی آیتوں میں ہو چکا ہے جو کہ گزشتہ اتوار گزر چکی ہے، جس میں یہ بات آ چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ظاہر ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو انسانی شکل میں دیکھ کر پہلے تو پہچانا نہیں، ضیافت کی، کھانے پینے کا انتظام کیا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ فرشتے یا یہ مہمان جو آئے ہوئے ہیں یہ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے، ان کے ہاتھ کھانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو تعجب ہوا، ان کا معاملہ پوچھا، تحقیق کی، پتہ چلا فرشتے ہیں۔ گھبرا گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتنی گھبراہٹ طاری ہوئی
کہ ان فرشتوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے گھر چاند اترنے والا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فرزند عنایت فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری، یہ بات سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن بہرحال اللہ کی رحمت، اس کی قدرت، اس کا فیصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دینے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا کہ میرے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری کے لیے فرشتوں کو بھیجا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس خوشخبری پر مطمئن ہو کر اکتفا کر کے نہیں بیٹھتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ما خطبکم ایھا المرسلون، اے فرشتوں کس مقصد سے آئے ہو، کس مہم پر آئے ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ صرف ایک خوشخبری دینے کے لیے اس انداز میں آپ کا ظہور ہوا، لگتا ہے کہ ضرور کوئی حقیقت ہے، کوئی اس کے پیچھے سربستہ راز ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہاں آپ کی بات سچ ہے، ہم قوم لوط کی جانب بھیجے جا رہے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بھائی ہاران کے فرزند تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعنی حضرت لوط علیہ السلام بچپن سے لگے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی تھی، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قیام فلسطین میں ہوا، جہاں شہر الخلیل ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوط علیہ السلام کو اور آگے بڑھنے کا حکم ہوا، اور مشرقی شمال میں صدوم نامی ایک علاقہ تھا، اس صدوم نامی علاقے میں قیام کرنے کا حکم ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات عنایت فرمائی کہ اے لوط تم بھی اللہ کے نبی و رسول ہو، اور تم کو ایک بے حیا قوم کی جانب بھیجا جا رہا ہے تاکہ تم ان کے اندر سے اس بے حیائی کے ایلیمنٹ کو، عنصر کو نکال دو۔ حضرت لوط علیہ السلام صدوم کے علاقے میں کام کرنے کے لیے پہنچے، اور حضرت لوط علیہ السلام نے دھیرے دھیرے تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تاریخ کے مطالعے سے ایسا لگتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے صدوم میں تالیف قلب کے لیے، دلوں کو قریب کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے نکاح بھی فرمایا، اور بہت ساری تدبیریں کی، اور اس قوم میں قیام کر کے حضرت لوط علیہ السلام نے اصلاح کا کام شروع کیا۔ لیکن وہ قوم تھی بڑی ضدی، اور اس قوم نے دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ ایک ایسا گناہ ایجاد کیا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما سبقکم بہا احد من العالمین، روئے زمین پہ اس سے پہلے کسی نے وہ گناہ نہیں کیا تھا۔ روئے زمین پر اس گناہ کے یہ موجد تھے، انہوں نے ایجاد کیا تھا، اور اس کو اپنی تہذیب کا، اپنی سوسائٹی کا، اپنے کلچر کا ایک حصہ بنا ڈالا تھا، اور اتنی بے حیائی کہ وہ اس پر بحث کرتے، مباحثہ کرتے، چیلنج کرتے، اور اس کو نہیں چھوڑیں گے کھلم کھلا کہتے، اور حضرت لوط علیہ السلام ہمیشہ ان کو سمجھاتے رہتے، ہر طرح سے سمجھاتے رہتے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام 20 سال خدمات انجام دینے کے بعد بیزار سے ہو گئے کہ پروردگار یہ قوم سنبھلنے والی نہیں ہے، وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی۔ یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کو بھیجا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کس مہم میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں؟ فما خطبکم ایھا المرسلون، تو فرشتوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی جانب جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان اور ان کے ماننے والوں کے کہ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانا ہے، وہ تو اس عذاب کے شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں بھی الا امرأتہ قدرناہ،
قدرنا انہا لمن الغابرین کہ کہا لوط کی بیوی، لوط علیہ السلام کی اہلیہ، ان کے لیے عذاب طے ہو چکا ہے، کہا ان کو تو سزا ملنے والی ہے، وہ پیچھے رہ جانے والی ہوں گی۔ یہ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام رو پڑے اللہ کے دربار میں، اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوئے اور کہا کہ اللہ لوط ہیں، وہ ایمان والے ہیں اور وہ نبی و رسول ہیں، وہ خدمت انجام دے رہے ہیں، آپ کیوں عذاب بھیجتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر کے کہا یا ابراہیم عارض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بحث میں نہ پڑیں، اے ابراہیم آپ یہ مطالبہ نہ کریں کہ اس قوم سے عذاب کو پھیر دیا جائے، انہم آتیہم عذاب غیر مردود، وہ عذاب آنے والا ہے جو پلٹ کر جانے والا نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس میں اب ترمیم نہیں ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابراہیم بہت نرم دل تھے، رقیق القلب تھے، بہت جلدی روتے تھے، توڑ جاتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلو تہی کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے اور کہا مولا آپ کی مرضی، اللہ آپ نے ایسا فیصلہ فرما لیا ہے اور یہ سنگین فیصلہ آپ کا نافذ ہو کر رہے گا تو پھر اب میری طرف سے کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں۔ دستبردار ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعاؤں سے، اور پھر اس کے بعد سے فرشتوں کو حکم ہوا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ فرشتے آگے بڑھے اور فرشتے پہنچ گئے سدوم کے علاقے میں، تو کہتے ہیں کہ عصر کا وقت تھا۔ جب فرشتے پہنچے تو عصر کا وقت تھا۔ فلما جاء آل لوط المرسلون، جب حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان تک فرشتوں کا پہنچنا ہوا تو روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادیوں نے پہلے ان تین مہمانوں کو دیکھا تو فوراً دوڑ کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ بحضور چند اجنبی نوجوان ہیں، مہمان ہیں، اگر ہم لوگ ان کو ٹھکانہ نہ دیں، اپنے گھر میں نہ روکیں تو ہماری بدتمیز قوم ان کے ساتھ گستاخی کرے گی، ان کو پریشان کرے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو دیکھا، قال انکم قوم منکرون، فرمایا تم لوگ اجنبی لوگ ہو، اس شہر کے نہیں معلوم ہوتے ہو اور نئے نئے چہرے ہیں، لہذا تمہاری حفاظت کرنا اور تمہاری ضیافت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، فوراً ہمارے گھر چلو۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا قال انکم قوم منکرون، منکر کے معنی ہوتے ہیں اجنبی چیز، اور گناہ کو بھی اسی لیے منکر کہتے ہیں کیونکہ انسان کی فطرت اس کا انکار کرتی ہے، نہیں پہچانتی ہے۔ منکرات جو گناہ کو قرآن مجید میں اصطلاح دی گئی اس کا سبب یہ ہے کہ طبیعت انسانی جو نیچر ہے، اللہ تعالیٰ نے جس فطرت سلیم پر انسانوں کو پیدا کیا وہ فطرت انکار کرتی ہے، اجنبی پن محسوس کرتی ہے، نہیں پہچانتی، نہیں مطمئن ہوتی، سکون نہیں ہوتا گناہ کرنے پر۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ مشرک ہوں گے، ملحد ہوں گے، بے ایمان ہوں گے، مگر سب کے نزدیک گناہ ہے، سب کے نزدیک گناہ ہے۔ چوری کسی کے پاس نیکی نہیں ہے اور جھوٹ بولنا کسی کے پاس اچھائی بھلائی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے انسانی طبیعت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، اسی لیے ان کو منکر کا نام دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے منکر کا یہاں پر لفظ جو استعمال فرمایا اس کا مفہوم ہے اجنبی پن، نیا پن۔ قال انکم قوم منکرون، تم لوگ اجنبی لوگ لگتے ہو، نئے لوگ لگتے ہو، تمہارے چہروں کو میں نے کبھی پہلے دیکھا نہیں، 20 سال سے میرا یہاں قیام ہے، پہلی مرتبہ میں تم کو دیکھ رہا ہوں، لہذا لگتا ہے تم بستی کے باہر کے ہو۔ ان لوگوں نے کہا ہاں اس بستی کے تو نہیں ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میرے گھر چلو، میں ضیافت کروں گا، میرے گھر میں قیام کرنا، میرے ہی گھر میں آرام کرنا، میرے ہی گھر میں کھانا کھانا۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام ان کو لے کر چلے آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی ابھی یہ نہیں شناخت کر پا رہے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں۔ گھر لانے کے بعد سے حضرت لوط علیہ السلام نے ان کے لیے آرام کا انتظام کیا، چارپائی وغیرہ لگائی ہوگی کہ لوگوں کو اطلاع ملی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہلہ بول دیا قوم کے لوگوں نے، اوباش قسم کے لوگوں نے ہلہ بول دیا اور کہا کہ مہمانوں کو ہمارے حوالے کرو،
آپ کون ہوتے مہمانوں کو اپنے ذمے لینے والے, ہمارے حوالے کر دو. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ عقل کے ناخن لو, اجنبی لوگ ہیں, نئے لوگ ہیں, میرے مہمان ہیں, میری عزت کا مسئلہ ہے, میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں, ہو سکتا ہے تم بدتمیزی کرو گے. تو انہوں نے کہا کہ اخرجوا آل لوط, یہ لوط علیہ السلام کے خاندان کو بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون, بڑے پاک بنتے ہیں, بڑے نیک لوگ بنتے ہیں, تو ہم گندے لوگوں کے درمیان کیوں رہنا چاہتے ہیں, نکل جاؤ. اب آپ سوچئے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے باتیں کی, کبھی کبھی ناسمجھی میں اور کبھی کبھی گناہوں کی ضد میں ہم لوگ بھی یہ باتیں کر جاتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں بھی یہ باتیں رونما ہو جاتی ہے. اصلاح کرنے والے اصلاح کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو, برا ہے, تو آپ بڑے نیک بنتے ہیں, آپ چھوڑ دیجئے, آپ مت آئیے ہمارے پاس. کس نے کہا آپ ہماری شادی میں شریک ہو کر ہمارے ڈانس کا تماشا دیکھیں, آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیے, ہم تو کریں گے, ہم تو کریں گے. یہ وہی نفسیات ہے جو ابلیس حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر پیدا کیا تھا. لہذا انہوں نے یہ کہا کہ مہمانوں کو حوالے کرو اور ورنہ چلتے بنو, ہم نکال دیں گے تم کو بستی سے. بڑے نیک بنتے ہو, بڑے صالح بنتے ہو, بڑے پاکیزہ بنتے ہو, جاؤ کہیں اور قیام کر لو. حضرت لوط علیہ السلام کی بے چینی کا اللہ تعالیٰ نے منظر ایک طرح سے قرآن پاک میں پیش کیا, جیسے اندر آ رہے ہوں, باہر جا رہے ہوں, اندر آ رہے ہوں, باہر جا رہے ہوں. اور یہ کہا مولا کاش آوی الی رکن شدید, میرا کوئی بڑا سہارا ہوتا, میں اسی خاندان کا آدمی ہوتا, کچھ میرے سپورٹرز ہوتے, میرے ساتھ ملتے, تو میں ان سے لڑتا, ان کو لاٹھی سے مار مار کے بھگاتا. ایک بے چینی کی سی کیفیت حضرت لوط علیہ السلام کی. لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی یہ الجھن, بے چینی اور اس اضطراب اور پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون, کہا ان فرشتوں نے ہم اے لوط آپ کے پاس آئے ہیں وہی فیصلہ لے کر جس فیصلے کے سلسلے میں شک و شبہ کرتے ہیں. ان کو شبہ ہے کہ اللہ کا کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا, اللہ کی کوئی پکڑ ہونے والی نہیں ہے, اللہ کا عذاب مسلط نہیں ہوگا. ان کو شبہ ہے, ہمیشہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہے اگر اللہ کا کوئی عذاب تو لاؤ پیش کرو, اور ہم بھی ذرا دیکھیں کس کو کہتے ہیں عذاب, ہم بھی تو ذرا دیکھیں تمہاری طاقت کتنی ہے. لہذا جس چیز میں یہ شک و شبہ کرتے ہیں یمترون, جس میں یہ شکوک میں مبتلا ہے, وہی چیز ہم لے کر آئے ہیں, وہی اللہ کا فیصلہ ہم لے کر آئے ہیں, آپ ہٹ جائیے. وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اور ہم آپ کے پاس ایک فیصلہ لے کر آئے ہیں, حق لے کر آئے ہیں, سچائی کا فیصلہ لے کر آئے ہیں, اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, حضرت لوط علیہ السلام کو اعتماد میں لینے کے لیے فرشتے پوری تاکید کے ساتھ کہتے ہیں وَإِنَّا, یہ بھی تاکید ہے, لا یہ بھی تاکید ہے, وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, ہم سچے ہیں, ہم سچے ہیں, بات مانیے. کیوں, مسئلہ کیا ہے, رات ہو چکی ہے, اندھیرا چھا رہا ہے, جھگڑا بڑا ہوا ہے, کئی گھنٹوں سے جھگڑا, باہر ہجوم ہے, مجمع ہے, مہمان حوالے کرو, مہمان حوالے کرو, اور دروازے کو ہے کہ توڑنے پہ تلے ہوئے ہیں, اور اندر ہے حضرت لوط علیہ السلام شکستہ دل, تڑپ رہے ہیں, بیچارگی کا اظہار کر رہے ہیں. اس موقع پہ فرشتوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ اللہ کا ایک فیصلہ آنے والا ہے. اور فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ رات کے اسی حصے میں روانہ ہو جائیے, سفر کیجئے, آپ ہجرت کر جائیں, آپ کو روانہ ہونا ہے. اور وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, ایسا روانہ ہونا ہے کہ قوم سامنے سامنے رہے گی, آپ ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے. جو ایمان والے ہیں جن کو لے کر آپ روانہ ہوں گے, ایمان والوں کے قافلے کے آپ پیچھے پیچھے رہیں گے تاکہ کوئی فرد چھوٹ نہ جائے. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شخصیت اور ان کی اہمیت اور ان کے کام کا انداز. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے بالکل جیسے ایک چرواہا بکریوں کو سامنے سامنے لے کے خود پیچھے پیچھے چلتا ہے, کوئی بکری بچھڑ نہ جائے, دائیں نہ ہو جائے, بائیں نہ ہو جائے, اور پھر بھیڑیے کا شکار نہ ہو جائے. ایسے ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کی فکر کرتے ہیں کہ امت کو سامنے سامنے لے کر پیچھے سے پوری نگرانی کرتے ہوئے. لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں, ان کی پیٹھ سے چلتے چلے جائیں آپ, تاکہ ساری قوم
وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی جائے. ولا یلتفت منکم احد, اور ان ایمان والوں میں سے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ پلٹ کے بھی پیچھے دیکھے, پلٹ کے پیچھے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ ایمان والے, آپ کے خانوادے والے آگے آگے چلیں گے, آپ پیچھے پیچھے چلیں گے, اور ان میں سے کسی کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, اور جہاں جانے کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہاں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں, وہاں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. کیوں؟ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ. اللہ کا یہ فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ, ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہونے سے پہلے پہلے کاٹ دی جائے گی, ان کی جڑیں کاٹ دی جائے گی صبح ہونے سے پہلے پہلے. یہ صبح ہونے سے پہلے نیست و نابود کر دیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے, یہ نہیں بچیں گے. اللہ کا بہت ہی زبردست قسم کا عذاب آنے والا ہے. آپ لوگوں کو روانہ ہونا ہے, اور اس طور سے روانہ ہونا ہے کہ جس رخ پر آپ کو حکم دیا جائے اس رخ پر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. اور اے نبی آپ پیچھے رہے, اور قوم کا کوئی بھی فرد پیچھے پلٹ کے نہ دیکھے, چاہے کسی قسم کی کوئی آواز آ جائے, سب آگے کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے جو تاکید فرمائی تھی وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے, اس تاکید کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تذکرہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ یہ انسانوں کا مزاج ہے, انسانوں کی یہ کمزوری ہے, انسانوں کی یہ نفسیات ہے کہ عذاب کو بھی وہ نمائش سمجھتے ہیں, اور عذاب سے بھی وہ لطف لینے لگتے ہیں اور تماشا دیکھنے لگتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سونامی آ رہی ہے اور مسخرہ پن لوگوں کو سجا ہوا ہے, اور کھڑے ہوئے ویڈیو بنا رہے ہیں, اور ایک ہوا آئی ان کو بھی الٹ دی, ایک لہر اور ایک موج آئی ان کو بھی الٹ دی, ان کے ویڈیو کو بھی الٹ دی, سب ڈال دیا پھر یوٹیوب پہ تاکہ دیکھو, عبرت پکڑو کہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے, سجدے میں گر جاؤ, رو پڑو. ساحلوں کو تم نے گندا کر دیا تھا, اس کو پاک کرنے کی سوچو, لیکن سمجھے کہ ایک تماشا ہے, اور اس کو اپنے موبائل میں کیچ کرو, اپنے ویڈیوز میں کیمروں میں کیچ کرو. معلوم یہ ہوا کہ عذاب پھر گھٹنوں تلے پہنچ گیا, پیروں تلے پہنچ گیا, اور ان کو بھی ختم کر ڈالا. کہ یہ قوم کا, انسانوں کا مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی تماشا دیکھنا چاہتے ہیں, تفریح کرنا چاہتے ہیں, اور عذاب کے علاقوں پہ جا کے تفریح کرنا چاہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, یہ تماشا گاہ نہیں ہے, یہ تفریح گاہیں نہیں ہیں, یہ عبرت کے مقامات ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تبوک کے موقع پہ گزر ہوا, اس وادی سے جس وادی کا آگے تذکرہ آ رہا ہے جہاں پہ کہ قوم سمود ہلاک کر دی گئی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ ہم دیار سمود سے گزر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ, تیزی سے آگے بڑھتے چلے جاؤ, یہاں رکنے کی کوشش نہ کرو, پڑاؤ نہ ڈالو. اور کیا فرمایا؟ روتے ہوئے گزرو, یہاں سے روتے ہوئے گزرو, اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے گزرو. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کنویں سے پانی لے لیا تھا, کہا پھینک دو پانی. ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول کنویں سے پانی لے لیا تھا, اس پانی سے میں نے آٹا گوندھ لیا, تو کہا آٹا بھی پھینک دو, آٹا بھی پھینک دو. یہ عذاب کے مقامات ہے, تفریح کے مقامات نہیں. تمہارے اندر عبرت ہونی چاہیے, گھبراہٹ ہونی چاہیے, یہاں پر تڑپنا چاہیے, رونا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کسی قوم کو یہاں سزا دی گئی اور وہ قادر مطلق دوسرے گناہ گاروں کو بھی ایسے ہی سزا دے سکتا ہے. اس ایمان اور اعتقاد کے ساتھ آگے گزرو. لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا تھا وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ, پیچھے کیا ہو رہا ہے, چلے تماشا کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں, پیچھے بمباری ہو رہی ہے, پیچھے اللہ کا عذاب آ رہا ہے, 10 منٹ دیکھ لیں کا نہیں, ہرگز نہیں. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ, بڑھتے چلے جاؤ وہاں جہاں جانے کا حکم, دارالہجرت کی طرف بڑھنے کا حکم جو تم کو دیا گیا, وہاں بڑھتے چلے جاؤ. اس لیے کہ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ, حضرت لوط علیہ السلام کو یہ اطلاع دے دی گئی کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ان لوگوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی جائے گی صبح ہونے تک. صبح ہو رہی ہوگی اور یہ قوم کا زوال ہو رہا ہوگا, یہ قوم ختم ہو رہی ہوگی. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا دیا گیا. فرشتوں نے کہا یہ ہونے والا ہے اور صبح قریب ہے, فوراً روانہ ہو جائیے. اور ادھر حضرت لوط علیہ السلام روانگی کی تیاری کر رہے ہیں,
اور دیکھا حضرت لوط علیہ السلام ذرا ڈھیلے پڑ گئے، بار بار دروازے کے باہر اب نہیں آ رہے ہیں، تقریر نہیں فرما رہے ہیں۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، تو گاؤں اور بستی کے لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہوئے پہنچ گئے، اب ہم کامیاب ہو گئے، آج ہم کامیاب ہو گئے اور کر لیا لوط کو کنٹرول میں، نعوذ باللہ۔ یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ کے لیے مہمان کے معاملے میں مجھے ذلیل رسوا نہ کرو، میری ذلت کا سامان نہ کرو، فضیحت نہ اٹھانی پڑے مجھے، میری قوم میں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، مہمانوں کو میں نے پناہ دے دی ہے، لہذا یہ میرے مہمان ہیں اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے شرمندہ نہ کرو، اتقوا اللہ، اللہ کے تقوی اختیار کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ ارشاد فرماتا الیس منکم رجل رشید، تم میں سے ایک بھی سیدھا نیک آدمی بھلا آدمی نہیں ہے جو آگے بڑھے، حقیقت کو سمجھے، اپنی قوم کو سمجھائے۔ سب کا مذاق اور مزاج بگڑ گیا ہے، سب کے سب وہ فساد پسند ہو گئے ہیں۔ واتقوا اللہ ولا تخزون، مجھے ذلیل نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ کتنی بیچارگی ہے حضرت لوط علیہ السلام کے لہجے میں۔ قالوا، لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولم ننہک عن العالمین، ساری دنیا کی ذمہ داری لینے سے ہم آپ کو نہیں روکتے تھے؟ کیوں آپ نے ساری دنیا کی ذمہ داری لے لی؟ کس نے کہا تھا آپ سے کہ مہمانوں کو آپ اپنے گھر میں پناہ دیں؟ کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ سب کی اصلاح کا معاملہ اپنے ہاتھ میں اٹھا لیں؟ کس نے کہا تھا آپ سے کہ آپ ہمارے نمائندے بن جائیں، ہمارے گاؤں کے نمائندے بن جائیں؟ آپ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ہم نے پہلے ہی آپ کو دنیا بھر کی ذمہ داریوں سے روک دیا تھا۔ اولم ننہک عن العالمین، کیا ہم نے روکا نہیں تھا آپ کو دنیا بھر کی ذمہ داریوں سے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، اے میرے قوم کے لوگوں تم شادی شدہ ہو، میری بیٹیاں تمہارے نکاح میں ہیں، کیونکہ نبی کی جتنی امت کی عورتیں ہوتی ہیں وہ بیٹیوں کے مقام پہ ہوتی ہے، تو میری امت کی عورتیں تمہارے نکاح میں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تم غیر شادی شدہ ہو، کسی امتحان سے گزر رہے ہو، شادی شدہ ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے گھروں میں ہیں، اور اپنے گھروں کو جاؤ اور پاک زندگی بسر کرو، وہ زندگی بسر کرو جو فطرت کی زندگی ہے، اس زندگی پر رہو جس فطرت پر اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا۔ یہ فطرت کے خلاف تم کیوں لڑ رہے ہو؟ فطرت کے خلاف جو تم لڑائی لڑ رہے ہو اس پہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اتنے ضدی تھے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی زندگی کی قسم بے شک وہ اپنے نشے میں چور چور تھے، نشے میں دھت تھے۔ لہذا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جو تقریر فرمائی، حضرت لوط علیہ السلام نے جو وعظ فرمایا اور جو نصیحت کی اور اس پہ جو زندگی کا نظریہ سامنے رکھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے انشاءاللہ وہ آئندہ رکوع میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو ایک خاص نظام کے ساتھ پیدا کیا، یہ پوری کائنات جوڑ جوڑ ہے، زمین ہے تو آسمان ہے، دن ہے تو رات ہے، اور اس جوڑ جوڑ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، دونوں مل کر لائف پارٹنر بنتے ہیں، ایک کنبہ وجود میں آتا ہے اور پھر اس سے نسل انسانی کا قافلہ چلتا ہے، دونوں مل کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے ایک اچھی نسل وجود میں آتی ہے، ترقی کرتی ہے، دنیا میں بھلائیاں پھیلتی ہیں اور نیکیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیارا سا نظام بنایا، اس نظام میں انسان کو جہاں باندھا وہیں اس نظام میں تم دیکھو گے دیگر مخلوقات بھی بندھی ہوئی ہیں۔ یہی نظام مویشیوں کا ہے، یہی نظام پرندوں کا ہے، یہی نظام درندوں کا ہے، جانوروں کا ہے۔ لہذا تم عقل سے کام لو، جانوروں کو دیکھو، جانور بھی یہ گندی حرکت نہیں کرتے، غذا کے لیے لڑتے ہیں جانور آپس میں، اور اپنے رقبے اور جگہ کے لیے لڑتے ہیں، اپنے آشیانے اور خاندان کے لیے لڑتے ہیں، لیکن یہ گندی حرکت کبھی کوئی جانور نہیں کرتا جو گندی حرکت تم کرنا چاہ رہے ہو۔ اور جس گندی حرکت پر آپ کی سپریم کورٹ نے پابندی لگائی تو آپ کے منسٹرز تڑپ گئے، ایسے منسٹروں کو نکال کر پھینک دیجئے۔ اگر یہ منسٹرز رہیں اور یہ ہماری نمائندگی کرتے رہیں تو اس قوم پہ بھی وہی عذاب آئیں گے جو قوم لوط پر آئے ہیں، ان عذاب کے نمونے آئیں گے، اور اس عذاب کی پرتو یعنی اس کی چھوٹی چھوٹی قسم کی ایسی لہریں آئیں گی
جس سے پھر انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ آج جب ایک اچھی بات کہی جا رہی ہے تو اس اچھی بات پہ لوگ تڑپ رہے ہیں، اتنے بےہودہ ہو گئے ہیں، اتنے بےہودہ 60 70 سال کے بوڑھے ہو رہے ہیں اور ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، لیکن بیان دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کو نظر ثانی کرنی چاہیے، قانون سازی کرنی چاہیے، کتوں سے بدتر زندگی گزارنے کے لیے قانون بنانا چاہیے، جانوروں سے ابتر زندگی گزارنے کے لیے قانون بنانا چاہیے، ہیومن رائٹس ہیں، اگر ہیومن رائٹس کی بات ہے تو خودکشی کو جائز قرار دیجئے، میرا اپنا اختیار، میں اپنی جان ختم کر لوں، کیوں آپ نے خودکشی کو گناہ بنا رکھا ہے؟ اگر یہی بات ہے ہیومن رائٹس کی، اس کے ہیومن رائٹس کے معنی یہ ہے کہ انسان منمانی کرے تو پھر خودکشی کو بھی جائز قرار دیا جائے۔ پھر اور بھی بہت سے جرائم ہیں، ان جرائم کو پھر چھوڑ دیا جائے، اس پہ روک تھام نہ لگائی جائے، ان جرائم کو کرنے کی قانونی اجازت دیجئے، پارلیمنٹ میں بل پیش کیجئے۔ لیکن ایک بے حیائی ہے جس کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ ابلیس کے دراصل اس دنیا میں نمائندے چیلے ہیں، راتوں میں ابلیس ان کو سکھاتا ہے اور صبح یہ اول فول بکتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نشے میں دھت ہیں، چور ہیں، اور ایسے نشے میں ہیں کہ کیا بک رہے ہیں ان کو نہیں معلوم۔ جب آخری درجے کی نشہ چڑھ جاتا ہے شراب پی لینے کے بعد، تو اس انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ اول فول بکتا ہے، اس کو خود خبر نہیں ہوتی وہ کیا بول رہا ہے۔ تو جب دولت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، عہدہ مل جاتا ہے، چند سالوں کے لیے سیٹیں مل جاتی ہیں، تو پھر یہ اول فول بکنے لگتے ہیں۔ ان کو خود نہیں معلوم ہوتا یہ کیا بول رہے ہیں۔ یہ اپنے اگر ان کو حیا ہو تو یہ اپنی بیٹیوں سے آنکھ ملا کے بات کریں، ان کو حیا ہو تو یہ اپنی نواسیوں اور پوتیوں سے آنکھ ملا کے بات کریں، لیکن ان کی حیا کا پانی مر چکا ہے۔ یہی قوم لوط کے اندر ہو چکا تھا، حضرت لوط علیہ السلام کی اس قوم میں جو صدوم میں بسی ہوئی تھی جہاں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کس جلال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، آپ ملاحظہ فرمائیے، لعمرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی قسم کھا رہا اللہ تعالیٰ، اے نبی اے محمد آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم۔ حالانکہ اس طرح کی قسمیں جائز نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی کہ اللہ کو حاضر و ناظر جان کر صرف اللہ کی قسم کھائیں، نہ تمہارے ابا کی قسم، نہ تمہارے سر کی قسم، نہ تمہارے پیر کی قسم، سب ناجائز۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے۔ لازمی بات ہے رب العالمین سے کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی نہیں سوال کر سکتا، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو قسم کھاتا ہے اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے۔ وہ حکمت یہ کہ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ بطور ایویڈنس، گواہی، پروف کے پیش کرتا ہے۔ وہ شمسی اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورج کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللیل، رات کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والتین، چھوٹا سا پھل، انجیر کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والزیتون، چھوٹا سا پھل زیتون جس کا تیل نکلتا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور گواہی پیش کر رہا ہے آگے چل کر جو بات کہی جا رہی ہے۔ یہ قسمیں آئیں گی تو انشاءاللہ اس وقت آپ کی خدمت میں وضاحت کی جائے گی۔ عام طور پر یہ غلط فہمی رہتی کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کی گواہی گویا کہ اس قسم کھائی جانے والی چیز کے اندر ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرما رہا ہے لعمرک، آپ کی عمر کی قسم، آپ کی حیات کی قسم، اے نبی آپ کی پاکیزہ حیات بتاتی ہے، آپ کی حیات طیبہ بتاتی ہے، آپ کی مقدس زندگی بتاتی ہے کہ آپ کی جو نگاہیں پاک ہے، آپ کے جو خیالات پاک ہیں، آپ کی جو نشست و برخاست پاک ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کا جو گفتار ہے، وہ بتاتا ہے کہ آپ کے اور نبیوں کے جو مخالفین ہوتے ہیں وہ نشے میں دھت ہوتے ہیں، ورنہ اگر ان کا نشہ نہ ہو تو وہ نبیوں کو ایک لمحے میں، ایک وقفے کے لیے، ایک چھوٹی مدت کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے دیکھیں تو ایمان لے آئیں اور ان کی پاکی کی قسم کھائیں اور ان کی نبوت کی، رسالت کی، صداقت کی قسم کھائیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اگر انہوں نے دیانتداری کے ساتھ سنا ہوتا، سمجھداری کے ساتھ سنا ہوتا، حضرت لوط علیہ السلام کی بات پر سنجیدگی سے کان اگر وہ دھرے ہوتے
تو حضرت لوط علیہ السلام کی بات ضائع نہیں ہوتی، آپ کے مواعظ حسنہ ضائع نہ جاتے، لیکن یہ نبیوں کی زندگی بتا رہی ہے کہ یہ نشے میں تھے، غرور کے نشے میں تھے، حکومت کے نشے میں تھے، دولت کے نشے میں تھے، یہ سمجھ رہے تھے لوط تو باہر سے آئے ہوئے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ حضرت لوط علیہ السلام جس پروردگار کی دہائی دے رہے ہیں وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے، وہ کس طرح بگاڑ سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، وہ نہیں سوچ رہے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے نبی آپ کی حیات کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، لفی سکرتہم، وہ اپنے نشے میں، یعمہون، چور چور تھے، بھٹکے ہوئے تھے، بالکل بات نہیں مان رہے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو روانہ ہونے کا حکم ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور ایمان والوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مختلف روایتیں ہیں، کسی روایت میں آتا ہے صرف 40 ایمان والے تھے، کسی روایت میں آتا ہے صرف 10 ایمان والے تھے جو حضرت لوط علیہ السلام کی کوششوں سے ایمان قبول کیے ہوئے تھے۔ جو بھی قافلہ مختصر سا رہا ہوگا حضرت لوط علیہ السلام لے کر روانہ ہو گئے، لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے کہا، واحلہ جس کا نام آتا ہے، کہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ جو آج اس ایمان والے قافلے کے ساتھ نہیں وہ تباہی کے دہانے تک پہنچنے والا ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے شروع ہی میں عرض کیا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے تالیف قلب کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے اسی قوم میں نکاح فرمایا تھا۔ لہذا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کہنے لگی نہیں میں قوم کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں جو تشریح کر رہا ہوں وہ تشریح حضرات مفسرین کی اس رائے پر مبنی ہے جس میں بہت احتیاط ہے، جس میں بڑی احتیاط ہے، ورنہ مفسرین میں سے بعضوں کی رائے یہ بھی ہے کہ وہ صاحبہ دلالی کرتی تھی اور مہمانوں کے آنے کی انہوں نے ہی خبر دی تھی قوم کو۔ میں یہ ساری چیزوں کو اس لیے نہیں مانتا ہوں کہ بہرحال وہ نبی کے گھر میں تھی، دلال قسم کی عورت ہوتی تو حضرت لوط علیہ السلام کب کے طلاق دے چکے ہوتے، کیوں گوارا فرماتے۔ لہذا یہ ساری چیزوں میں، ان سارے قصوں میں پڑے بغیر بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں سے عبرت پکڑو کہ دو میرے مقرب ترین جلیل القدر رسولوں اور نبیوں کی بیویاں تھی، لیکن یہ اللہ کے عذاب کی شکار ہوئی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ لہذا نبی کی بات ماننا یہ عین اطاعت ہے، خاندان اور شجرہ اور حسب نسب اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے فرزند کی بھی مثال پیش فرمائی کہ اس نے بھی بات نہیں مانی، وہ بھی عذاب کا شکار ہوا۔ تو کسی کا بیٹا ہونا، کسی کا چچا ہونا، کسی کی بیوی ہونا یہ نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو لوگوں، اگر اعمال تم کو نہیں بچا سکتے تو پھر نسب نامے بھی تم کو نہیں بچا سکتے۔ اعمال سے تم بچ سکتے ہو، اعمال صالحہ ہو تو تم بچ سکتے ہو، ورنہ یہ نسب نامے تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ اور اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، کھل کے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی اس چہیتی صاحبزادی کا نام لیتے تھے جس صاحبزادی کے سلسلے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ وہ حضرت فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ پڑھو تہجد، میدان حشر میں تمہارے کام آنے والا نہیں، میدان حشر میں تمہارے کام آنے والا نہیں، اٹھو رات میں پڑھو تہجد، اللہ کی عبادت کرو، اطاعت کرو۔ یہ نہ سمجھو فاطمہ تم نبی کی بیٹی ہو تو تمہاری یہ نجات یہ طے شدہ ہے، بالکل جنت پہنچ جاؤ گی، نہیں۔ اعمال پھر اعمال ویسے ہی تھے اہل بیت کے ماشاءاللہ سے الحمدللہ، چاہے حضرت فاطمہ ہو، چاہے حضرت علی ہو، چاہے حضرت عائشہ ہو، چاہے حضرت خدیجہ ہو، آپ جانتے ہیں یہ وہ اہل بیت ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتوں کا حق ادا کیا۔ تو یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ فوراً روانہ ہونا ہے، توبہ کرتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ لہذا ان کے اہلیہ نے ساتھ دینے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
اللہ کے عذاب کا وہ بھی شکار ہو کر رہ گئی۔ ایک روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ ساتھ ساتھ دوڑی لیکن پلٹ پلٹ کے دیکھتی رہی میری قوم کا کیا ہو رہا ہے، میری قوم کا کیا ہو رہا ہے۔ تو قوم پر جو بمباری ہو رہی تھی، پتھر برس رہے تھے آسمان سے، انہی میں سے ایک پتھر ان کے سر پہ بھی آ گرا اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور ایمان والوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور باہر بستی سے نکلے، اور آپ اندازہ کیجئے کہ دوڑتے دوڑتے 20-25 کلومیٹر دور کیا گئے تھے کہ اللہ کا عذاب آنا شروع ہو گیا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، اب صبح ہوئی، اشراق کا وقت ہے کہ عذاب آ رہا ہے، اور پہلے ایک چنگھار تھی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، ایک بہت زوردار آواز تھی جس کی وجہ سے کلیجے دہل گئے اور لوگ گھروں سے باہر نکل آگئے کہ زلزلہ آنے والا ہے، گھر گرنے والے ہیں۔ اب میدان میں جیسے ہی جمع ہو گئے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، پتھروں کی بارش ان پر شروع ہو گئی، اور حجارةً من سجیل، سجیل کہتے ہیں سخت سخت کنکریوں کو، سخت کنکریوں کے ذریعے سے ان پر بارش شروع ہو گئی۔ ایسی کنکریاں تھی کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا ہر کنکری کے ساتھ طے تھا اس کو کس کے اوپر گرنا ہے اور کس کو تباہ کرنا ہے۔ لہذا یہ کنکریاں گرنی شروع ہو گئی، پتھروں کی بارش تھی۔ حاسباً ارشاد فرمایا پتھروں کی بارش تھی جو ان پر ہو رہی۔ یہاں بھی فرمایا امطرنا، مطلب بارش کو کہتے ہیں، امطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، کہ سخت پتھروں کی بارش ان پر شروع ہو گئی، اور پتھروں کی بارش کے بعد پھر جعلنا عالیہ سافلہا، بستی بھی تلپٹ کر دی گئی، الٹ دی گئی، بستی الٹ دی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا کہ بستی کو اتنا اوپر اٹھائے کہ آسمان کے قریب پہنچ جائے تو پھر اس کو الٹا کر زمین پر دے مارے۔ جب پلٹ کے اس کو زمین پہ پھینکا گیا تو پھر وہ بستی دھس گئی۔ بستی دھس جانے کی وجہ سے پھر اس بستی پہ ایک پانی نمودار ہو گیا۔ لازمی بات ہے جب کئی فٹ کا گڑھا ہو گیا تو اس میں پانی نمودار ہو گیا، اور وہ پانی ایسا گندھک بھرا کہ اس پانی میں آپ مچھلی ڈالیں جی نہیں سکے گی، آپ مینڈک ڈال دیں جی نہیں سکے گا، اور وہ پانی میں آج اسرائیلی یہودی تفریح کرنے کے لیے جا کے لیٹے رہتے ہیں، جبکہ ان کی خود کتاب اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ وہاں پہ جہاں کہ آج ڈیڈ سی ہے، بحر میت ہے، اور یہ 16 کلومیٹر کی ایک جھیل ہے جس میں کوئی بھی آبی جاندار اس میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ایک نمونہ، ان فی ذلک لآیات للمتبصرین، ذہین، سمجھدار اور باکردار لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ بیوقوف نادان دنیا کو سب کو سمجھنے والے ان نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور حالانکہ غوطہ خور اندر گئے، اندر جانے کے بعد سے ثبوت انہوں نے پیش کیا کہ اندر الٹی بستیوں کے نشانات ہیں، سمندر کی تہہ میں بستی کے الٹے نشانات ہیں، جیسے گھر الٹے ہوئے ہوں اور جیسے تعمیرات الٹی ہوئی ہوں، یہ نشانات پائے جاتے ہیں۔ باضابطہ انہوں نے آ کے روداد مرتب کی، لیکن اس کے باوجود اس کو موجودہ اردن کی حکومت بھی، اسرائیل کی حکومت بھی تفریح گاہ بنانے پہ تلی ہوئی ہے، اور تفریح کی نگاہوں سے وہ اس کو تماشا گاہ بنا کر دیکھا جا رہا۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، یہ تو تمہارے اس راستے پر ہے جہاں پہ کہ تم اقامت کرتے ہو۔ عربوں کا وہ راستہ تھا، عرب وہاں سے گزرا کرتے تھے، اور عرب جب گزرا کرتے تھے تو ہمارا وہاں تک بھی جانا ہوا، جس کو مفرق کہتے ہیں، اور مفرق ہی میں وہ یونیورسٹی ہے جس میں سیمیناروں میں شریک ہونے کے لیے گزشتہ سال گیا تھا۔ تو آپ جب نارتھ میں چلے جائیں گے تو مفرق سے عربوں کے قافلے جدا ہوتے تھے، کچھ قافلوں کو پھر دائیں جانا ہے، کچھ قافلوں کو بائیں جانا ہے۔ اگر یہ قافلے سیدھا اور شمال مشرق کی طرف چلے جائیں تو پھر یہ پہنچیں گے ڈیڈ سی کی جانب، جہاں کے صدوم کی بستی آباد تھی۔ کہتے ہیں کہ 5 گاؤں تھے یہ، یا 5 بستیاں تھی جو اس لت میں تھی، اور ان 5 بستیوں کی جانب حضرت لوط علیہ السلام کو نبی و رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان 5 بستیوں میں حضرت لوط علیہ السلام نے دعوت کا فریضہ انجام دیا، اور اللہ کے حکم سے جب ہجرت کر کے اس دائرے سے باہر نکل آئے، بس پتھروں کی بارش شروع ہوئی،
चिंगार थी और एक जबरदस्त किस्म का सीने को फाड़ देने वाला जलजला था, और उसके बाद वो जमीन उलट कर रख दी गई और वो हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए अपने गुनाहों की पादाश में। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिल मुमिनीन, ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी निशानी है, उनको सबक लेना चाहिए, दुनिया को सबक देना चाहिए, बेहयाइयों से रोकना चाहिए, अल्लाह ताला के निजाम को तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चूंकि ये बस्ती, अगर आप हिजाज के मदीने मुनव्वरा के नॉर्थ में चले जाएं तो मुल्क शाम आएगा, और मुल्क शाम में अब जो उर्दून बना दिया गया है, जो पहले शाम का हिस्सा था, उर्दून के शुमाल में, शुमाली मशरकी हिस्से में आपको ये डेड सी और उसके अतराफ व अकनाफ की बस्तियां मिलेंगी। लिहाजा अल्लाह ताला ने जब उसका तस्करा फरमाया शुमाल के इन आसार का, तो उससे पहले एक और भी कौम आबाद थी जिसको अल्लाह ताला ने खत्म कर दिया था। वह इनका ना अस्हाबुल ऐकति लज़ालिमीन, अस्हाबुल ऐका अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है। ऐका कहते हैं जंगल को, घने जंगल को ऐका कहते हैं। घने जंगल में कुछ लोग आबाद थे, वहां अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजा था। वो नबी थे हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के खानवादे के थे। और वो कौम जिस कौम में भेजा गया उसको मदियन कहा गया, क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के परपोते एक थे मिदियान, उन्हीं की नस्ल से ये कौम आबाद हुई थी। लेकिन ये कौम चूंकि जंगल में रहती थी और जंगल में रहने का फायदा उठाते हुए डाकू बन गए थे, रहजनी करते थे, रास्ते लूटा करते थे और दरख्तों की पूजा करते थे, समझते थे ये दरख्त हमको बचाते हैं, इसके आसरे में हम जीते हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत समझाया, लेकिन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत को उन्होंने रद्द किया, यहाँ तक कि फंतक़मना मिनहुम, हमने उनसे भी इंतकाम लिया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उन पर कंदील वाला अजाब, यानी ऊपर से आग बरसी, जैसे कंदील ऊपर से आ गई हो, उस अजाब में अल्लाह ताला ने उनको मुब्तला किया। और जिन दरख्तों के बारे में समझ रहे थे कि इन दरख्तों को पूजो, इनके ऊपर कुमकुम डालो, ये दरख्त, इनका आलम ये था कि जल कर बिल्कुल भस्म होकर रह गए थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये दरख्त तुमको बचाने वाले नहीं। तुम समझते हो ये दरिया बचाने वाले हैं, तुम समझते हो पहाड़ बचाने वाले हैं, तुम समझते हो ये छोटी छोटी चीजें अल्लाह के अज़ाब से बचाने वाली है। लिहाजा वो दरख्त भी जल गए, ये सब भी खत्म हो गए। वह इन्नहुमा लफी इमाम मुबीन, अरबों से खिताब करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है देखो ये दोनों की दोनों बस्तियां तुम्हारी शाहराह पर हैं, जो तुम्हारी शाहराह हाईवे है जिसपे तुम्हारे काफिले सफर करके तिजारत करते हैं, उन्हीं हाईवे पे ये दोनों बस्तियां हैं। तबूक से जरा आप नॉर्थ में जाएंगे दरिया समूद शुरू हो जाता है, और उससे और थोड़ा आप नॉर्थ में जाएंगे तो फिर आप ये जंगल वालों का बस्ती शुरू हो जाती है। तो ये सारी बस्तियां एक ही साइड में पड़ती हैं। और इरशाद फरमाया वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिज्र अल मुरसलीन, के और पत्थर वालों ने भी नबियों और रसूलों का इनकार किया था। कौन थे पत्थर वाले? हिज्र पत्थर को कहते हैं, इसीलिए सूरत का नाम सूरतुल हिज्र है, क्योंकि अस्हाबुल हिज्र का तज़किरा फरमाया। पत्थर वाले कौन थे? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये दरअसल हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, जो तबूक के नॉर्थ में आबाद थी। पहाड़ों को तराश तराश के मकानात बनाते थे। वादैनाहुम आयातिना फकानु अन्हा मुरिदीन, हमने बड़ी निशानियां उनके पास भेजी लेकिन उन्होंने मुंह फेर लिया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी उनके लिए मोजज़ा बनकर आई, लेकिन उन्होंने इनकार किया। वकानु यनहितूना मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन, वो पहाड़ों को तराश कर ऐसे घर बनाते थे जो बड़े आरामदेह थे। आमिनीन, अमन के साथ वो उसमें रहते थे, सुकून के साथ रहते थे। तो अल्लाह ताला ने दुआई दी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जबान के जरिए कि देखो तुमसे पहले कौम आद पर अजाब आया, लिहाजा कौम आद से सबक पकड़ो। तो इन लोगों ने कहा अरे कौम आद वो बेचारे झोपड़ियों में मैदान में रहते थे, लिहाजा तेज हवाएं आई, आंधी का अजाब आया, पूरी कौम तबाह हो गई, घर उनके उड़ गए। हम तो पत्थरों में घर बनाए हुए हैं, चाहे जितनी आंधी आ जाए हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फ़अख़ज़तहुमुस्सैहतु मुस्बिहीन, एक सुबह आलम ये था कि जमीन थरथरा रही थी, जमीन में जलजला था, कपकपा रही थी। और उसके बाद से ऐसी घबराहट जमीन पर कि चिंगार आने के साथ
سارے کے سارے پہاڑ ان کے اوپر ایسے گرتے چلے گئے کہ گھر ان کے لیے قبر بنتے چلے گئے اور وہ اپنے گھروں میں تباہ کر دیے گئے. آج بھی آپ حیرت کریں گے تقریباً 400-500 کلومیٹر تک ان کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی کالونیاں ہیں, ٹوٹے ہوئے مکانات ہیں, بکھرے ہوئے مکانات ہیں. صاف معلوم ہوتا ہے پہاڑوں کو انہوں نے کیسے کاٹا تھا, کیسے تراشا تھا. یہ ساری چیزیں عبرت کے لیے ہے. فرمایا کہ دیکھو فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون, ان کی محنت ان کے کام نہیں آ سکی. کتنی محنتیں کی ہوگی پہاڑوں کو تراشنے کے لیے صبح سے شام تک, کتنی طاقت توانائی لگائی ہوگی, لیکن کوئی چیز اللہ کے عذاب اور اس کے فیصلے کے سامنے رک نہیں سکی اور ان کو بچا نہیں سکی. لہذا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے اس کائنات کو ہم نے ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا اور اس کائنات میں ہم نے تم کو ایک مقصد کے ساتھ بھیجا ہے. اس مقصد کو سمجھو, اگر اس کے خلاف چلو گے تو پھر اللہ کی پکڑ سے تم کو کوئی بچا نہیں سکے گا. وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مقصد کو قرآن مجید کی شکل میں, یہ جو قرآن مجید دیا گیا ہے اس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا. انشاءاللہ وہ آیتیں آنے والے رکوع میں آئیں گی اور ان کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.